جی السلام علیکم، ویلکم ٹو پازیٹیو چینج۔ عمیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کامیابی کا راز، مگر اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں۔ نوبیل پرائز ونر ڈاکٹر ایلبرٹ شوائزر سے ایک دفعہ ایک صحافی نے انگلینڈ میں پوچھا کہ لوگوں کا کیا مسئلہ ہے، تو ڈاکٹر ایلبرٹ شوائزر پہلے خاموش ہو گئے، پھر بولے کہ مین سمپلی ڈونٹ تھنک، یعنی کہ لوگ سوچنے کی زحمت نہیں کرتے۔ امریکہ میں ایک سروے کیا گیا جس میں انہوں نے 100 لوگوں کی زندگی کو اسٹڈی کیا۔ جب وہ سب 25 سال کے تھے تو وہ سب کامیاب ہونا چاہتے تھے اور زندگی میں بہت سکسیسفل بننا چاہتے تھے، اور ان سب کے بہت بڑے بڑے خواب تھے۔ لیکن جب وہ سارے 65 ایئرس کی ایج کو پہنچے تو ان میں سے صرف ایک شخص کامیاب ہوا تھا جس نے اپنے خوابوں کو اچیو کیا تھا۔ ان میں سے 4 ایسے تھے جو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ تھے، یعنی کہ وہ فائنینشلی کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں تھے۔ ان میں سے 5 اسٹل ورکنگ کنڈیشن میں تھے، یعنی کہ وہ سب کام کر رہے تھے، اور باقی سب فائنینشلی بروک تھے، یعنی وہ سب کسی اور پر ڈیپینڈنٹ تھے فائنینشلی۔ تو اس سروے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صرف 5% لوگ ہی کامیاب ہو پاتے ہیں۔ تو اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سکسیس ہے کیا اور سکسیس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو ایک تعریف جو مجھے بہت اچھی لگی، میں نے سوچا آپ سے بھی شیئر کر لوں۔ سکسیس از دا پروگریسو ریئلائزیشن آف اے ورتھی آئیڈیل، جس کے معنی کچھ اس طرح ہیں کہ ہر وہ شخص کامیاب ہے جو وہ کام کر رہا ہے جو کہ وہ کرنا چاہتا تھا۔ فار ایگزامپل، وہ ٹیچر جو ٹیچر بننا چاہتا تھا ایک کامیاب شخص ہے، یا ایک ڈاکٹر جس کا خواب ڈاکٹر بننا ہی تھا، یہ بھی ایک کامیاب شخص ہے۔ یا کوئی ایسی ہاؤس وائف جو کہ ہاؤس وائف بننا چاہتی تھی اور وہ بہت اچھے طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہے اور اپنے گھر کا خیال رکھتی ہے، وہ بھی ایک سکسیسفل خاتون ہے۔ اب آج کل لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ بھیڑ چال ہے، یعنی کوئی یہ نہیں سوچتا کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، بنا سوچے سمجھے لوگ ایک دوسرے کی تقلید کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر ایک شخص کا منہ لال ہے تو دوسرا شخص اپنا منہ تھپڑ مار کے لال کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ مگر کامیابی صرف اسی شخص کو ملتی ہے جو اپنا مقصد خود چنتا ہے اور پھر اس مقصد کے لیے کوشش کرتا ہے اور ہر قسم کی مشکل کو برداشت کرتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ بہت محنت کرنے کے بعد بھی ناکام رہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ بہت تھوڑی سی محنت کرتے ہیں پھر بھی کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، اور اکثر لوگ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے وہ سونا بن جاتی ہے۔ اصل میں ان دونوں لوگوں میں جو فرق ہوتا ہے وہ گولز کا ہوتا ہے۔ جو شخص کامیاب ہوتا ہے اس کے ڈیفائنڈ گول ہوتے ہیں، اس کی زندگی میں اس کے مقاصد بالکل کلیئر ہوتے ہیں، جبکہ جو شخص ناکام ہوتا ہے وہ بغیر سوچے سمجھے دوسروں کی تقلید کر رہا ہوتا ہے اور اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ اب اس ساری بات کو ایک مثال سے اس طرح سمجھتے ہیں کہ ایک شپ ہے اور اس کے اوپر ایک کیپٹن اور کرو بھی موجود ہے، اور اس کا ڈیسٹینیشن ڈیفائنڈ ہے کہ اس نے ایک خاص جگہ پر جانا ہے، اور انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے کتنے وقت میں اس جگہ پر پہنچنا ہے اور ان کے پاس فیول ہے یا نہیں ہے، اور وہ اس رستے میں سفر سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ 10,000 میں سے 9,999 دفعہ وہ شپ اس ڈیسٹینیشن پر ضرور پہنچ جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس ایک ایسا شپ ہے جس میں سب کچھ موجود ہے لیکن اس کا کوئی ڈیسٹینیشن ڈیفائنڈ نہیں ہے، اور اس میں کوئی کرو بھی نہیں ہے، اور اس کا انجن سٹارٹ کر کے اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ شپ کہیں بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے گولز ہوتے ہیں وہ کیوں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں کے گولز نہیں ہوتے وہ ناکام کیوں رہتے ہیں۔ اور یہی کامیابی کا راز ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ ہم جو سوچتے ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی عقل مند لوگ گزرے ہیں وہ سب اس بات پر متفق تھے کہ آپ جو سوچتے ہیں وہ آپ بن جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کی سوچ آپ کی زندگی کو ڈیفائن کرتی ہے۔ جس طرح کی آپ کی سوچ ہوتی ہے آپ کی زندگی بھی ویسی ہی بن جاتی ہے۔ اگر ہماری سوچ مثبت ہوگی تو ہماری زندگی بھی مثبت ہو جائے گی اور ہمارے رزلٹس بھی پازیٹیو ہوں گے، اور اگر ہماری سوچ نیگیٹو ہوگی تو ہمارے رزلٹس بھی ایونچولی نیگیٹو ہوں گے۔ اس سیکرٹ کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یقین رکھیں اور کامیاب ہو جائیں، یعنی آپ جو سوچیں گے وہ آپ کو ضرور ملے گا، اور اگر آپ کچھ نہیں سوچیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب اس کی مثال کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ ایک کسان ہے اور اس کے پاس ایک زمین ہے، اور وہ اس زمین میں کچھ بیج بوتا ہے، تو زمین اس کو وہی واپس کرے گی جو بیج اس نے اس زمین میں بوئے ہیں۔ زمین کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کسان اس میں کیا بوتا ہے، لیکن جو کچھ بھی کسان اس میں بوئے گا زمین قدرت کے قانون کے مطابق وہی چیز اس کو پرووائڈ کر دے گی۔
اب انسان کے ذہن کو اگر دیکھا جائے تو انسان کا ذہن زمین سے کہیں زیادہ فرٹائل ہے. تو جس قسم کے بیج ہم اپنے ذہن میں بوتے ہیں ہماری زندگی میں وہی حالات اور واقعات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری سوچ ہماری پرسنالٹی ڈیفائن کرتی ہے اور ہماری پرسنالٹی ہماری پرسنل ریالٹی ڈیفائن کرتی ہے. یعنی کہ ہماری سوچوں کا ہماری زندگی میں ہونے والے واقعات پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے. اگر ہم اپنی سوچوں کو پازیٹیو کر لیں گے تو ہماری زندگی بھی اوور آل پازیٹیو ہو جائے گی. اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ اتنا ہی سمپل ہے تو لوگ اپنی زندگیاں کیوں نہیں بدل لیتے اور سب کی زندگی اچھی کیوں نہیں ہو جاتی؟ تو اس کا جواب بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں. ہمارا ذہن جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں فری ملتا ہے، تو جو چیزیں بھی ہمیں زندگی میں فری ملتی ہیں ہم ان کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں اور ان کو کوئی ویلیو نہیں دیتے. حالانکہ ریالٹی اس کے بالکل برعکس ہے. زندگی میں جو چیزیں بھی ہمیں فری ملی ہیں وہ بہت قیمتی ہیں اور ان کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. فار ایگزامپل ہمارا ذہن، ہماری روح، ہمارا جسم، ہماری اولاد، ہماری فیملی، ہمارے رشتے، ہمارا پیار، سب کچھ ہمیں فری ملا ہے اور ہمیں اس سب کو بہت زیادہ ویلیو دینے کی ضرورت ہے اور کسی بھی قیمت پہ ان چیزوں کو خریدا نہیں جا سکتا. جبکہ جو چیزیں بھی ہم خریدتے ہیں ان کی ایکچوئل کوئی ویلیو نہیں ہوتی اور ان کو کسی بھی وقت دوبارہ خریدا جا سکتا ہے. اب اس سارے معاملے کو میں سم اپ کرتا ہوں اور میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ آپ جو کچھ بھی بننا چاہتے ہیں پہلے آپ کلیئرلی ڈیفائن کر لیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ انالائز کریں کہ آپ کہاں ہیں، اور پھر آپ یہ ڈیفائن کر لیں کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں. اسٹیو جابز نے کہا تھا کہ یو کین اونلی کنیکٹ دا ڈاٹس ان دا پاسٹ بٹ یو کین ناٹ کنیکٹ دا ڈاٹ ان دا فیوچر. تو انیشلی آپ کو یہ نہیں سمجھ آئے گا کہ آپ کیسے وہاں پہنچیں گے جہاں پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ پہ یہ چیز چھوڑ دینی ہے کہ آپ وہاں کیسے پہنچیں گے. بس آپ نے کوشش کرنی ہے اور آپ نے وہی کوشش کرنی ہے جو آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ زندگی میں کہاں پہنچنا چاہتے ہیں. اور دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ آپ کو یہ ڈیفائن کرنا ہے آج ہی کہ آپ جہاں پہنچنا چاہتے ہیں جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو اس کے بدلے میں آپ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں گے. یعنی کہ دنیا میں کوئی چیز بھی جب آپ حاصل کرتے ہیں وہ فری نہیں ہے. تو آپ جو کچھ بھی اچیو کرنا چاہتے ہیں آج ہی یہ ڈیفائن کریں کہ وہ اچیو کرنے کے بعد آپ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں گے یا اللہ کے بندوں کو اس سے آپ کیا فائدہ دیں گے. آئی ہوپ میری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ اچھا سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر اس میں آپ کو کچھ ویلیو نظر آئی ہے تو کائنڈلی اس کو فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ اگر آپ خیر بانٹیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خیر لوٹا دے گا. تھینک یو ویری مچ.